یہ حدیث ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اس درخت کے سوکھے پتے وہ زمین پر گر رہے تھے۔ آقا نے فرمایا یہ اس کی مثال کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کی مثال مثل المومن، یہ مومن کی مثال ہے۔ مومن کی مثال بظاہر سمجھ نہیں آتی، درخت اور اس کے گرنے والے پتے، اس کا مومن سے کیا تعلق ہے؟ آقا سمجھا رہے ہیں میرے صحابہ، جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے اس کے یہ روکڑے کھڑے ہو جائے، جسم کانپ جائے، تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی زمین پر گر جاتے ہیں جس طرح یہ سوکھے پتے درخت سے زمین پر گر جاتے ہیں۔ یہ اس مولا کی رحمت ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے، یہ اس کی بخشش کے فیصلے ہیں اپنے بندے کے لیے۔ آپ نے دیکھا قیدی سامنے کھڑے ہیں، ایک عورت کوئی دائیں بھاگ رہی ہے، کبھی بائیں بھاگ رہی ہے، بچے کو دیکھتی ہے، اٹھاتی ہے، غور سے دیکھتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، ایسی دیوانہ وار بھاگتے بھاگتے اسے اپنا بچہ نظر آ گیا۔ قیدی عورت تھی، بچہ گم ہو گیا، اٹھایا، اس نے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی کو چوما، اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ، یہ نقشہ دیکھا آپ نے؟ کیسے یہ دیوانہ وار اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، اور اب بچہ مل گیا اور کیسے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی کو چوما اور اس کو گود میں بٹھایا ہوا ہے، اس کو دیکھ رہی ہے محبت کی نظر سے۔ کیا یہ عورت برداشت کرے گی یا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ عرض کی یا رسول اللہ، اس کی ممتا، اس کی محبت ایسا نہیں کرے گی۔ فرمایا پھر اللہ کی محبت بھی ایسا نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں عذاب میں ڈال کر کیا لینا ہے؟ اگر تم شکر ادا کرو، اگر تم ایمان لے آؤ، میں نے کیا کرنا تمہیں عذاب دے کر، لیکن شرط یہ ہے کہ شکر کرو میری نعمتوں کا، مجھ پر ایمان لے کر آؤ۔ میں نے عذاب دے کے مجھے کوئی خوشی نہیں ہے۔ آقا فرما رہے ہیں یہ جس طرح یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں جلتا برداشت نہیں کر سکتی، اللہ کی رحمت بھی یہ برداشت نہیں کرتی، مگر بندہ ہی خود اس راستے کا انتخاب کرتا ہے جو اسے دوزخ کی طرف لے کے جا رہا ہے، جو اسے اللہ کی رحمتوں سے دور لے کے جا رہا ہے۔ اس لیے یہ آواز لگائی جاتی ہے، یہ خانقاہوں میں بلایا جاتا ہے، اللہ والوں سے نسبت جوڑی جاتی ہے کہ آئیے اللہ سے تعلق قائم کر لیجیے۔ رات کا وقت ہے، کسی گھر میں چور داخل ہوئے، تو ایک اللہ والے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ان نے جب چوروں کو دیکھا تو زور سے آواز لگائی، اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹے جاگ گئے، اور جب چوروں نے آواز سنی تو وہ بھاگ گئے۔ ارد گرد سے لوگ اکٹھے ہو گئے، چور آگے اور یہ گاؤں والے پیچھے، کسی نے کلہاڑی پکڑی ہوئی ہے، کسی نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، اور چوروں کو راستہ کوئی نہ ملا، دوڑتے ہوئے مسجد میں داخل ہو گئے۔ جو بڑا تھا اس نے جاتے اللہ اکبر، جو جونیئر تھے، چھوٹے تھے، ان نے بھی کہا ہوگا جو نیت امام کی وہی اللہ اکبر، ان نے بھی پیچھے نیت باندھی۔ اب نیت نہ اس کی کوئی تھی نہ نیت ان کی کوئی تھی۔ اب وہ گاؤں والے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور وہ اللہ والا مسجد کے دروازے کے درمیان میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگے کہ سائیڈ میں ہو جائیے، دیکھیے ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے بندو، انہیں کیا کہنا ہے جو داخل ہی رب کے گھر میں، جو داخل ہی رب کے گھر میں ہو گئے ہو، انہیں کیا کہنا، چھوڑ دو ان کو، یہ جانے ان کا رب جانے۔ بسا اوقات ایک جملہ ایسا ہوتا ہے جو انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، پوری تقریر کا اثر نہیں، ایک جملے کا اثر ہوتا ہے۔ آدمی ادھر سرگودے سے جا کر
لاکھوں روپये خرچ کر کے بیت اللہ کا طواف کیا، حج کیا، عمرے کیے، مگر وہاں سے خالی واپس آ جاتا ہے۔ اور ایک بندہ یہ 87 کی اس مرکز میں، اس مسجد میں سجدہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ کیوں؟ نیت کا فرق ہے۔ اخلاص نیت جتنی خالص ہوگی اتنا ہی عمل قبول ہوگا۔ اس نے کہا چھوڑ دو، یہ جانے ان کا رب جانے۔ اب جو آگے کھڑا تھا نا امام، وہ چوروں کا سردار، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس نے رونا شروع کر دیا۔ پچھلے کہنے لگے چھوڑو، میدان صاف ہو گیا، لوگ چلے گئے، آپ رو رہے ہیں، پھر نہ گاؤں والے آ گئے۔ اس نے نیت باندھی ہے، رو رہا مسلسل، ان نے ہاتھ چھڑائے، کہنے لگے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میرے بھائیوں، ہم نے جھوٹی نیت باندھی تھی تو جھوٹیوں سے بچ گئے ہیں، آؤ آج سچی نیت باندھنے اگلی جھوٹیوں سے بچ جائیں۔ یہ جو اگلی جھوٹی ہے نا، یہ بہت سخت ہے، ان جھوٹیوں سے بچانے کے لیے یہاں بلایا جاتا ہے، اللہ والوں سے نسبت جوڑی جاتی ہے۔ یہ جو ماہانہ خانقاہی، یہ جو پروگرام ہے، یہ اجتماع ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگلی جھوٹیوں سے بچ جائیں، اللہ والوں کے قرب میں بیٹھیں گے، اللہ اللہ سیکھیں گے، دل کی دنیا بدل جائے۔ مسجد میں آتے ہیں تو دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، قبرستان جائیں تو دل کی کیفیت ہو رہتی ہے، بازار میں جائیں تو دل کی کیفیت ہو رہتی ہے۔ تو اس لیے خانقاہی اجتماع ہوتے ہیں جہاں آپ اللہ اللہ کی آواز۔ اب آپ نے درود شریف پڑھا، کتنے ساتھی ہیں؟ 300 ہوں گے، 400 ہوں گے، 500 ہوں گے۔ اگر ہر بندے نے 100 مرتبہ درود پڑھا ہے تو کتنی تعداد ہوگی؟ تو کتنی رحمتیں ہم پر نازل ہوں، کتنی برکتیں ہم پر نازل ہوں۔ تو یہ اسی لیے یہ مراکز ہے۔ محمد بن سلیمان شہزادہ ہے، عیاشی میں پڑا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی میں دن رات اس کے گزر رہے، شراب چل رہی ہے، گانے گانے والے گانے گا رہے ہیں، اور پورا ماحول اس نے گانے کا بنا رکھا ہے۔ اچانک اس کے کان میں ایک پردرد پرسوز آواز آئی، اس نے وہ ساز بجانے والوں سے کہنے لگا چپ ہو جاؤ، بند کرو، ناچ گانا بند ہو گیا۔ کہنے لگا جاؤ تلاش کر کے آؤ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ تو ایک مسجد میں نوجوان ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، جسم لاغر ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، نماز میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، وہ قرآن کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ جب اللہ ہدایت کے فیصلے فرماتا ہے، کان میں پڑی، اس کو اٹھا کے لے کے آگے پولیس والے شہزادے کے سامنے کھڑا کیا۔ کہنے لگا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگا میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا۔ شہزادہ کہنے لگا یار مجھے سنا۔ وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے قرآن پڑھا، وہ تخت سے نیچے اترا، کہنے لگا اور پڑھ۔ اس نے آ کے اس کو سینے سے لگایا، پڑھنے والے کہتا پڑھتا جا۔ وہ پڑھتا جا رہا ہے، یہ بلکتا جا رہا ہے، رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو اس کے جاری ہو گئے شہزادے کے، اور تڑپ کے زمین پر گرا، اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا اور کہنے لگا یہ جتنے بھی غلام میرے ہیں سب کو میں نے آزاد کر دیا، جاؤ چلے جاؤ، جتنے بھی لونڈیاں گانے والے سب بھاگ جاؤ۔ جتنے اعلان کر دیا کہ جاؤ جتنا سونا اور چاندی میرے خزانے میں ہے، جس کو جتنی ضرورت ہے لے جاؤ، میں کسی کو روکوں گا نہیں۔ یہ محل بھی میں نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ کاٹ کا لباس پہنا اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے سفر شروع کر دیا۔ حرم میں داخل ہوا، طواف کعبہ کیا، اور طواف کعبہ کے بعد آ کر کعبے کے پاس کھڑا ہو کر غلاف کعبہ پکڑا اور کہنے لگا مولا میں تو تجھے بھول چکا تھا، مجھے تیرے راستے کا پتہ نہیں تھا، مگر اللہ اب مجھے تیرے راستے کی خبر ہوئی ہے۔ مولا ہمارے ہاں جب غلام اپنے آقا سے بھاگ جاتا ہے تو جب اسے کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا تو پھر واپس اپنے مالک کے پاس آ جاتا ہے۔ بولا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، میں سارے دروازے چھوڑ کر صرف تیرے دروازے پر آیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں جو میں تیری خدمت میں پیش کر سکوں، کوئی عمل نہیں، میں خطائیں لے کر آیا ہوں، نافرمانیاں لے کر آیا ہوں، برائیاں لے کر آیا ہوں۔ اسی طرح تڑپ رہا ہے اور اسی تڑپ میں اس کی روح پرواز کر جاتا ہے۔
جب اللہ ہدایت کے فیصلے فرماتا ہے تو پھر اللہ کسی اللہ والے سے نسبت جوڑ دیتا ہے، کسی سے تعلق بنا دیتا ہے. یہ نسبت انسان کو بلندی اور عظمت دے دیتی ہے. حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے بنی ہیں، ان نے اپنی کتاب اسرار الاولیاء میں حضرت قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، ان نے اپنی کتاب فوائد السالکین میں یہ واقعہ لکھا ہے. نوجوان ہے پر جوانی میں اللہ کو دل دے بیٹھا اور دن بھر اللہ کا ذکر اور ساری رات اللہ کی یاد میں اس انداز میں کہ گلے میں ایک رسی ڈال لیتا اور کہتا مولا میں تیرے دربار میں تیرا مجرم کھڑا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور دن بھر ذکر، جوانی میں بوڑھا ہو گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، بیمار ہو گیا، چارپائی پر لیٹ گیا، بوڑھی اماں اور ایک بچہ اور اس کی اولاد کوئی نہیں، خامد فوت ہو گیا، چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، ماں رو رہی ہے اور یہ تڑپ رہا ہے اور زبان پر اللہ اللہ جاری ہے. تو ماں سے کہنے لگا اماں میری 3 شرطیں ہیں، مجھ سے وعدہ کر میری یہ شرطیں پوری کرے گی. ماں کہنے لگی بیٹا کیا شرطیں ہیں؟ کہنے لگا جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں اپنا دوپٹہ ڈال کر مجھے اس ذہن میں گھسیٹنا اور ساتھ کہنا اللہ کے نافرمانوں کا یہ انجام ہوتا ہے. پھر کہنے لگی بیٹا میرے سے یہ نہیں ہو سکتا، میں ماں ہوں، کہانی مجھ سے وعدہ کر میرے ساتھ یہ سلوک کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ میرا جنازہ دن میں نہیں رات کو اٹھانا تاکہ کوئی دنے میرے جنازے کو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ اللہ کے نافرمان کا جنازہ جانا. اماں جب مجھے لوگ قبر میں اتار دیں دفنا دیں تو پھر تو میری قبر پر آنا، کھڑی ہونا. بیٹا میں کیا کروں گی تیری قبر پر کھڑے ہو کے؟ کہنے لگا ماں میرے آقا نے فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے. جب میری جنت میری قبر پر کھڑی ہوگی تو رحمتیں قبر کے اندر بھی داخل ہوں گی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں تو میری قبر پر ضرور آنا اور میری جنت قبر پر آئے گی تو قبر کے اندر رحمتیں ہوں گی. اللہ سے اتنا تعلق جوڑا، انہی باتوں میں روح پرواز کر جاتی ہے. اللہ سے اتنا تعلق، اللہ سے اتنی نسبت. تو یہ نسبتیں قائم کرو اور اس نسبت کو مضبوط رکھو. حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں جہاں توبہ کا باب ہے وہاں یہ واقعہ لکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ سے باہر جا رہے ہیں، چند نوجوان ہیں، وہ وہاں ایک کمرے میں ایک گھر میں بیٹھے ہوئے گانا گا رہے ہیں. حضرت جب گزرے تو جو باہر کھڑے تھے وہ ادھر ادھر ہو گئے. اندر والوں کی جب نظر پڑی تو وہ گانا بھول گئے، حضرت کے چہرے کو دیکھتے رہے. اور حضرت جب گزرے تو ایک آدمی وہاں کھڑا تھا، آپ نے جاتے جاتے فرمایا یہ کتنی خوبصورت اللہ نے اس کو آواز دی ہے، کاش یہ گانے نہیں اللہ کا قرآن پڑھتا. اتنی بات کہہ کے آپ چلے گئے. وہ نوجوان جو گانا گا رہا تھا اس نے اس آدمی سے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ کہنے لگے یہ نہیں پتا، یہ صحابی رسول ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہنے لگا اچھا ان نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگا ان نے کہا ہے کہ اللہ نے تجھے کتنی خوبصورت آواز دی ہے اور تو گانے گاتا ہے، کاش تو اس آواز کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھے. بات دل پر اثر کر دی. وہ جو رومال تھا اس کے پاس اس نے اپنے گلے میں ڈالا، اس کو لپیٹا اپنے گلے میں، آگے سے اس کو پکڑا جیسے مجرم رسی کو پکڑتا ہے اور اسی طریقے سے چلتا ہوا حضرت کے پاس گیا اور حضرت کے پاس جا کر کہنے لگا حضرت میرے لیے اللہ سے معافی منگوا دیجیے. حضرت نے جب دیکھا تو اسے جلدی سے اپنے سینے سے لگایا، اس کی کشانی کو چوما. لوگ اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے یہ تو آدمی گلوکار ہے، گانے گاتا ہے، اس کی صبح اس کی شام اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہے اور آپ اسے سینے سے لگا رہے ہیں. فرمایا میں اس کو سینے سے لگا رہا ہوں جو اللہ کی محبت میں سب کو چھوڑ کر آ گیا. تو اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے اور ہم دو محبوبوں اور کریموں کے درمیان ہے. اللہ بھی کریم ہے، اس کا نبی بھی کریم ہے.
تو یہ نسبتیں مضبوط رکھے، اپنے اس مرکز میں آئے، ماہانہ پروگرام میں آئے، اپنی اصلاح کرائے۔ حضرت پیر طریقت حضرت مولانا خبیب محمد صاحب تشریف فرما ہے، ان سے نسبت جوڑے۔